4 دفعہ بات کروائی گئی ہے، حالانکہ جیل مینیول کے رولز کے مطابق اور کورٹ آرڈرز کے مطابق ہفتے میں 1 دفعہ بچوں سے بات کروانی یہ ان کی ذمہ داری ہے جیل حکام کی، یہ انہوں نے بتایا۔ پھر ان کے ڈاکٹرز کو، جو ہم نے درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کی ڈاکٹرز اپنے پرسنل جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کا 1 دفعہ چیک اپ کروا دے۔ اب کئی مہینوں سے یہ ان کے پرائیویٹ اپنے پرسنل ڈاکٹرز کو نہیں آنے دے رہے۔ تیسرا، ہم نے کورٹ آرڈر لیا ہوا ہے کہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر جو سمینہ نیازی ہیں، وہ 1 دفعہ ان کو آ کے کل چیک اپ کروا جائیں، وہ بھی ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا ٹائم۔ اب ہمارے لائرز کوشش کر رہے ہیں کہ آج کنفرمیشن مل جائے، تو یہ ہر طریقے سے تنگ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب مجیب الرحمان کے ساتھ یحییٰ خان ظلم کرنا چاہتا تھا، اس کو جیل میں ڈالا، تو اس کی اہلیہ کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ پھر جب ضیاء الحق نے بھٹو کو جیل میں ڈالا تو نصرت بھٹو کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اسی طرح جب مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تو انہوں نے کلثوم نواز کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ آج بشریٰ بی بی کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کے اوپر پریشر آئسولیشن میں، کیونکہ عمران خان کو بھی رکھا ہوا ہے، ان کو بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ ان کے اوپر پریشر پڑے، اور وہ پریشر کے نیچے اگر ٹوٹیں تو اس سے عمران خان کے اوپر پریشر پڑے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے۔ ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے کیسز کے اوپر کس طرح تاخیر ہو رہی ہے۔ آج جو بیلیں لگی تھیں وہ آج بیل سنی نہیں، جج نے، ڈی پی جو بیٹھی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ پیر کے لیے انہوں نے ملتوی کر دی۔ تو میں نے کہا آپ کے کیسز میں بھی تاخیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ سارا کچھ سننے کے باوجود کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں اپنے ملک کی یونٹی کے لیے کھڑا ہوں، میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں، میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، اور میں رول آف لا کے لیے کھڑا ہوں، اور ان چیزوں کے لیے اگر مجھے یہ جیل میں رکھتے ہیں تو میں یہ ہر قسم کی ان کا ظلم برداشت کر لوں گا، اور میں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اگر ان کا خیال ہے کہ ان حربوں سے، میری انفارمیشن روکنے سے، میری ملاقاتیں ختم کرنے سے، میرے پارٹی کے لوگوں سے نہ ملاقات کروانے سے، یا میری فیملی کے ساتھ یہ تماشا لگانے سے جو آج لگایا ہے، تو اگر، اور بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھنے سے اگر میں ٹوٹ جاؤں گا تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میں 2.25 سال گزار چکا ہوں، اگر میں 2.25 سال ایک چکی کے کمرے میں گزار سکتا ہوں، میں اپنے اصول کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آگے یہ جو مرضی کر لیں، میں اپنے اصول سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ آج عمران خان کا آپ کو پیغام تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ یہ دعا کریں کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے جیل میں، ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ کیسز انہوں نے ڈیلے کیے ہیں، آپ ملاقاتوں میں تماشا بنا رہے ہیں، بالکل یہ جیل کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں۔ ججز کی جو پٹیشنز ہیں وہ یہ ان کو بالکل کوڑے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی قانون اس وقت پاکستان میں نہیں کام کر رہا۔ کس کی مرضی چل رہی ہے؟ کس کی مرضی چل رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ اگر عمران ڈکٹیٹرز کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان بھی بدل چکا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، کئی 100 لوگ، تقریباً 1000 لوگ جیلوں میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں یہ بتا دوں وہ بھی مضبوط ہے، ہم بھی مضبوط کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس آپ نے جو ظلم کرنا ہے ہم بھی تیار ہیں، کیونکہ عمران خان اگر کھڑا ہو سکتا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی انہی کی طرح مضبوط کھڑے رہیں۔ ہم نے لوگوں نے پوچھا جی کیسے عمران خان نکلیں گے؟ کبھی اللہ تعالیٰ سے ہم نا امید نہیں ہوئے، عمران خان نا امید نہیں ہوئے۔ پاکستانیوں کو اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی سالمیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے بس پاکستان کے لیے دعا کریں
कैसे हो सकता है हम सब की दुआ अल्लाह ताला ना कबूल करे। मेहरबानी, शुक्रिया। खान साहब के क्या तासुरात थे जब आपने बताया कि इस वक्त दहशतगर्दी का मामला है और आपकी पार्टी ने बाइकाट किया, कौमी सलामती कमेटी में जाने से इनकार किया, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि मेरी इजाज़त से जाएंगे। इजाज़त मिल गई अब? मुझे क्या पता, उसके बाद लॉयर्स गए हैं, उनको इजाज़त दे देंगे तो बता देंगे। जो हमें उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया। दहशतगर्दी पे क्या कहना? वो अफसोस का इजहार किया, तशव्वुश आप का इजहार इमरान खान, आप याद रखें, आप ज़रा ग्राफ निकाल के देख रहे हैं कि इमरान खान का तरीक़ाकार बेहतर था जब उनकी हुकूमत थी। आप ज़रा ग्राफ निकालेंगे, सबसे कम दहशतगर्दी, बल्कि बिल्कुल कम हो गई थी वो 2021 तक बिल्कुल कम रिड्यूस हो गई थी, और 2022 के बाद ये चढ़ना शुरू हुआ। पहले अपना रिसर्च करके आएँ, फिर आपको पता चलेगा कि आप पूरा मुल्क तस्लीम करता है कि हमें इमरान खान की ज़रूरत है अपने मुल्क के लिए। ये इमरान खान से बेहतर कौन जानता है, कौन बेहतर हैंडल कर सकता है। उन्होंने आज बात की थी कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों वो बेवजह लड़ाई किसी से ले रहे हैं आपके मुसलमान भाइयों के साथ। उन्होंने ये बात तो हमारे साथ पर्सनली की थी, मुझे यहाँ बताने के लिए नहीं की थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको वैसे बता रही हूँ कि आज उन्होंने ये बात की है।